اسم گرامی محمد جسی پیپر کو لی ہے، موضوع سیرت النبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد جسی۔ الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد قال الله تعالى وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا۔ حضرات گرامی، میں اس بزم پربہار میں سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، اس امید کے ساتھ کہ میری باتوں کو بغور سنا جائے۔ جب اسلام فاران کی چوٹی سے پھیلنا شروع ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روشنی سے دنیا والوں کو منور کرنے لگے تو باطل پرستوں میں کھلبلی مچ گئی اور ساری قوت و طاقت دل و دماغ نور اسلام کے بجھانے میں صرف کرنے لگے۔ راستے میں کانٹے بٹھا کر، پتھروں سے دبا کر، تپتے ہوئے زمین پر سلا کر، آگ کے انگاروں پر لٹا کر، پھانسی کے پھندوں پر چڑھا کر، گھر بار اجاڑ کر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز کو دبانے کی کوشش کرنے لگے، مگر حق کی آواز روز بروز بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ حضرات، سن 7 نبوی محرم کا مہینہ ہے کہ مکہ کے تمام لیڈروں نے مل کر ایک میٹنگ کی۔ ابو جہل نے پوری قوم کو للکارا کہ اے غجور ابو، جس کو ہم بچہ کا کھیل سمجھ رہے تھے، وہ آج ہمارے دین اور عزت و آبرو کے لیے طوفان بن چکا ہے۔ جس دین کا چرچا محمد کر رہے تھے، ان کے ماننے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی ہی جا رہی ہے، ہمارے خدا کے توہین کی جا رہی ہے، جھٹلایا ٹھکرایا جا رہا ہے۔ اس لیے اے رب کے بہادرو، اب پورے طاقت سے آگے بڑھو، ورنہ وہ دن دور رہے کہ مکہ سے ذلیل و خوار ہو کر نکلنا پڑے گا۔ ابو جہل کی تقریر نے پوری قوم کو گرما دیا، طرح طرح کی تدبیریں پیش کی گئی۔ بڑی دیر کے بعد یہ ہولناک تدبیر پاس ہوئی کہ محمد اور ان کے ماننے والوں کا بالکل بائیکاٹ کر دیا جائے، ان سے خرید و فروخت، سلام و کلام، لین دین بالکل بند کر دیا جائے۔ چنانچہ ایک عہد نامہ لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لٹکا دیا گیا۔ یہ پورے قوم کا فیصلہ تھا، اس کے خلاف کرنے کا کسی کو اختیار نہ تھا، کسی کی مجال نہ تھی۔ مسلمانوں کو شرع ابی طالب میں بند کر دیا گیا، راستے پر پہرے بٹھا دیے گئے۔ مسلمانوں میں بچے، بوڑھے، جوان، عورتیں سب تھے۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے۔ درختوں کے چھالے کھا کھا کر، کانٹے چبا چبا کر دن کاٹنے لگے۔ صرف ایک دن کے لیے پابندی ایام حج میں ہٹا لی گئی۔ مسلمان کھاتے سے باہر آ گئے، کپڑے پھٹ گئے، آنکھیں جھنس گئی، قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ حضرات گرامی، قربان چاہیے ان مسلمانوں پر جس کی زبان پر ایک کوئی شکایت نہیں تھی۔ مسلمانوں کی خستہ حالت دیکھ کر کفار یہ قہقہا لگا رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ اے مسلمانوں، کیوں تم اپنے آباء و اجداد کا دین چھوڑ کر ہلاک و برباد ہو رہے ہو؟ تم اب بھی محمد کا ساتھ چھوڑ دو، ہم تم پر یہ ساری پابندیاں ہٹا لیں گے۔ مگر مسلمانوں نے جواب دیا کہ کفار سن لو، ہم حق پا چکے ہیں، ہم دربار محمد میں اقرار محمد کر چکے ہیں، ہم پر اسرار محمد بول چکے ہیں، انوار محمدی سے ہم فیضیات ہو چکے ہیں، لہذا ہم طوفان سے ٹکرا سکتے ہیں، خون کا دریا بہا سکتے ہیں، بوجھ سے طرف طرف قدم توڑ سکتے ہیں، مگر مصطفیٰ کی رسالت کا انکار نہیں کر سکتے۔ اس ابتلا و آزمائش کے بعد پورے 3 سال مکمل ہونے والے ہیں۔ کھانے کے سامان دھیرے دھیرے ختم ہو گئے، درختوں کے چھالے اور پتوں کو بھی ختم کر ڈالے۔
عورتوں کی آنکھیں دھس گئی، جوان دھوپ سے چکرانے لگے، اس پھول جیسے بچے ماں کے گودوں میں تڑپنے لگے۔ دنیا والوں ذرا سوچو کیسے سنگین گھرے تھے، کتنا بھیانک منظر تھا، مگر رسول کی باتوں سے منہ نہ موڑا۔ آج ہم بھی تو اپنے رسول کی غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں، اس لیے سن لیجیے، اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تب تو واقعی ہم اپنے دعویٰ میں سچے ہیں، ورنہ ہمارا دعویٰ باطل اور بیکار ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔